یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 418. January 1st, 1999. Wise in Rawalpindi in Karimabad, Jammat Khana. Ya Ali Mujad. خدا بندہ تو کریمی سلطانی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران حقیقی از افغانستان، از تاجکستان، از مقامات دیگر خوش آمدی در پاکستان. اگرچہ حالات خوب نیست، ولیکن ما یتیم نیستیم. مولای ما حاضر است. مولا هر شی را علم دارد. بسیار خوش شدم که من دیدار برادران من از پاکستان، از چترال، از افغانستان و مقامات دیگر می‌بینم. مولا شما را در دنیا و آخرت دائمی در پناه و رحمت انشاءاللہ ہما وقت مددگار باشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیائے بلیغ ما، یا ایھا الرسول بلیغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دو جو پیغام تمہیں ملا ہے. میں آپ کے سامنے آج اس کے اوپر گفتگو کروں گا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. خدا تعالیٰ نے امید دارم کہ شما اردو میخواهید، کم کم میخواهید. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا. اس وقت دنیا کی حالت ایسی تھی، گناہ بہت تھے، جرائم بہت تھے، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی ڈسپلن نہیں تھا. رسول پاک نے دنیا میں آ کے دین اسلام کی اشاعت کی. تھوڑا لو کرو. رسول اللہ 40 برس کی عمر کو پہنچے تو اس وقت انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی نبوت کا اعلان کیا. خدا کا یہ آخری نبی بہت ہی مشکلات میں سے اپنی زندگی گزار سکا. جیسے ہی رسول اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں خدا کا نبی ہوں، مکہ کے مشرکین کے اندر ایک زلزلہ آ گیا، ایک طوفان آ گیا. رسول اکرم کے جو رشتہ دار تھے، ماموں تھے، بزرگ تھے، چچا تھے، ان کو ایسا ہوا کہ اگر کسی کو خدا نبی بناتا تو ہم میں سے بناتا، یہ تو ہمارا بچہ ہے. ان مشرکین نے محمد کی رسالت کو قبول نہ کیا اور دکھ دینے شروع کیے.
لیکن اللہ کی مدد سے آہستہ آہستہ سب سے پہلے غریبوں اور غلاموں کے اندر اسلام پھیلا، اور اسلام کا پیغام ایسا کہ جب دل میں اتر جاتا تھا تو اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ صرف حضرت بلال کا واقعہ لے لو کہ حضرت بلال ایک غلام تھے ایک یہودی کے، اور وہ یہودی بڑا ظالم تھا۔ بلال چپکے چپکے رات کو اٹھ کے خدا کے نام کا ورد کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی خدا کے ذکر کی مستی کے اندر زبان سے آواز سے نکل جاتا تھا، هو اللہ احد، یہ ان کا ذکر تھا، هو اللہ احد۔ اور یہ سب غلام ایک بڑے کمرے میں سوتے تھے، تو کسی نے اپنے آقا کے پاس شکایت کی کہ بلال مسلمان ہو گیا، ایسا غضبناک ہو گیا، تو خوب مارا، یہاں تک کہ بلال بے ہوش ہو گئے۔ عربستان کی گرمی، دوپہر کا وقت، تنور کی طرح زمین تپی ہوئی، بلال کے کپڑے اتار کے اس کو ننگا زمین کے اوپر سلا دیا، اور 4 آدمی اٹھاوے اتنا بڑا پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیا کہ وہ سانس بھی نہ لے سکے، زبان باہر آ گئی، آنکھیں اوپر چلی گئیں، اور وہ سمجھا کہ یہ مر گیا، پانی بھی نہیں دیا۔ ہر روز اس کو یہ سزا دے رہے۔ ایک دن رسول اکرم اس رستے سے گزر رہے تھے اور بلال کی اس حالت کو دیکھ کے بے چین ہو گئے۔ حضرت ابو بکر ساتھ تھے، اس کو کہا کہ تم مجھے ادھار دے، پیسہ قرض دے تو میں اس کو خرید لوں، میں تجھے بعد میں پیسہ بھر دوں گا، قرض چکا دوں گا۔ اس نے خرید لیا اور نبی کریم کو تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ حضرت بلال کو نبی گھر لے آئے، اور بلال کی ساری زندگی رسول اللہ کی خدمت میں گزری۔ ان کا جو حلق تھا، آواز تھی، بہت بلند اور اچھی آواز تھی، اس کو یہ خدمت سونپی کہ تم اوپر چڑھ کے اذان دیا کرو، اور ان کی آواز کے اندر ایک جادو تھا۔ جب ان کی آواز سنتے تھے تو لوگ اپنے گھروں میں سے نکل آتے تھے۔ میں نے یہ کہانی آپ کو اس لیے کہی کہ جب لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو وہ ہر قیمت کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے تھے۔ آپ جو افغانستان کے، ایران کے، تاجکستان کے، چین کے، آپ اسماعیلی بہت بلند قسمت ہو، آپ کی عزت ہماری نظر میں بہت ہے۔ خراب ترین حالات کے اندر بھی سینکڑوں برسوں سے افغانستان کی اور دوسری مڈل ایسٹ کی، سینٹرل ایشیا کی جماعتوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا۔ شاباش، مرحبا۔ 4 برس پہلے میں تاجکستان گیا تھا، اور 5 دریا جو ہے افغانستان اور تاجکستان کے درمیان، میں یہاں تک پہنچا، وقت نہیں تھا وگرنہ میں دوسری طرف بھی جا سکتا، لیکن خوروگ تک میں گیا۔ وہاں میں نے بہت سی عجائب چیزیں دیکھی۔ ان علاقے کی یہ بدخشان جو ہے، جو افغانستان میں بھی ہے، تاجکستان میں بھی ہے، سینکڑوں سال سے، سینکڑوں برس سے خط و کتابت بند ہو گئی، دائیوں کا آنا جانا بند ہو گیا، کتابیں پڑھنی پڑھانی بند ہو گئی، کیونکہ سوویت رشیا کی حکومت تھی، اور یہ وہ حکومت تھی کہ جو دین کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے۔
جب ہی 1917 کے اندر روس میں بغاوت ہوئی، زار کو مار دیا، اس کی فیملی کو مار دیا، اور اس افراتفری کے اندر تقریباً 3 برس نکلے، بولشوک حکومت پیدا ہو گئی، اور ان کا سب سے پہلا جو پریزیڈنٹ تھا لینن تھا۔ لینن نے ایک دفعہ کہا کہ ہم خدا کو دنیا سے نکال دیں گے۔ اس نے حکم کیا کہ جتنے بھی مذہبی مقامات ہیں، مسجدیں ہیں، چرچ ہیں، گرجے ہیں، یہودیوں کے جو ہیکل ہیں، وہ سب کو برباد کر دیا جائے۔ لیکن اس کے اس حکم سے پہلے حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار نے 1922 کے اندر ہمارے ایک دائی سے مشنری سبزلی، ان کو وہاں بھیجا۔ سبزلی مشنری نوشہرہ کے راستے سے چترال اور وہاں سے پھر افغانستان میں داخل ہو کے اور یہ تاجکستان تک گئے، اور پیغام امام کا یہ تھا کہ جماعت خانے، خانقاہیں، درگاہیں بند کر دو، اور اپنے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرو، دعا پڑھو۔ اور جو دعا پڑھی جاتی تھی اس زمانے کے اندر، اس کو بھی بند کروایا مولا نے، اور فرمایا کہ صرف 5 تسبیح پیر شاہ کی نکالو۔ پیر شاہ، ایک تسبیح 100 دانے کی اور 1 دانے کی۔ یہ لوگ 5 تسبیح ایک دعا کے لیے، اور ہم 3 دفعہ دعا پڑھتے ہیں تو 15 تسبیحاں ہر روز ہر شخص نکالتا تھا۔ اب تک بھی نکل رہی ہے۔ حضرت امام نے دعا سکھوائی ہے، ٹیچرز بھیجے ہیں، ہماری یہ عربی دعا لوگوں نے سیکھی ہے، لیکن ابھی تک امام نے حکم نہیں کیا کہ ساری امت یعنی کہ اسماعیلی قوم اس دعا کو جاری کرو۔ گھر میں ابھی بھی پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ کی تصویر نکالتے ہیں۔ میں ان کے گھروں میں بھی گیا، ان کی ملاقاتیں بھی کی، نہایت ہی اچھے لوگ ہیں۔ اور بدخشان تو ہزاروں سال سے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے لوگ عالم اور خدا کی محبت کرنے والے عارف ہیں، صوفی ہیں۔ ہمارے اماموں نے جب ان بدخشان کے لوگوں کی محبت دیکھی تو امام کی رحمتیں ان کے اوپر اور بھی زیادہ ہوئی۔ لیکن کیا ہوا، پہلے 150 برس تک حالات بگڑتے رہے۔ 4 خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا مرتضی علی، اور 6 مہینے تک کے لیے حضرت امام حسن بھی خلیفہ رہے، اور پھر معاویہ سے صلح کر دی، اور معاویہ خلیفہ کہلایا لیکن معاویہ بادشاہ بن گیا۔ بنی امیہ نے 90 سال حکومت کی، اور انہوں نے بہت ظلم مچائے، بہت سے اماموں کو اور رسول کی اہل بیت کو انہوں نے قتل کیا۔ رسول اکرم کو ایک دفعہ خواب آیا کہ حضور کے ممبر کے اوپر، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں ایک ممبر ہوتا تھا، 4 سیڑھیاں اس کی ہوتی تھیں۔ رسول اکرم جب بوڑھے ہو گئے تو کھڑے رہ کے واعظ نہیں کرتے تھے، تو اس ممبر کے اوپر بیٹھ کے حضور واعظ کرتے تھے، یعنی 3 سٹیپس اوپر جا کے بیٹھتے تھے اور واعظ فرماتے تھے۔ تو نبی کو خواب آیا کہ حضور کے ممبر کے اوپر بندر ناچتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے یہ۔ جب آپ کی آنکھیں کھلی، نیند میں سے جاگے، تو حضور کو بہت دکھ ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا
یا نبی ان کا انجام اچھا نہ ہوگا، اور یہ بندر بنی امیہ تھے کہ جو رسول اکرم کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ کے ظلم کرتے تھے اور دین کے خلاف کام کرتے تھے۔ میں اس لمبی چوڑی تاریخ کے اندر نہیں جانا چاہتا، محض یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 90 سال تک بنی امیہ نے حکومت کی، اور اس کے بعد عباسیوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور تقریباً 700 سے 800 برس بنی عباس نے حکومت کی۔ اور بنی عباس اگرچہ رشتہ دار تھے رسول اور علی کے، مگر انہوں نے بھی دشمنی کی اور بہت سے اماموں کو قتل کروایا۔ ہماری ایک کتاب ہے پیروں کی، اس کا نام ہے ستوینی نیویز، 250 پیج کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بہت سی اچھی ہسٹری ہے۔ یہ جو پامیر کا علاقہ ہے یہ علی کے عاشق ہیں۔ ان عاشقوں کے اندر سے کچھ لوگ ادھر ادھر جا کے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور پھر گئے۔ جب میں خوروگ گیا تو خوروگ پہنچنے سے 90 کلومیٹر پہلے ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک کرسی ہے پتھر کی بنی ہوئی، تو وہاں کے جو ارد گرد اسماعیلی رہتے تھے وہ وہاں لے گئے۔ میں نے اس کی فوٹو یعنی کہ ویڈیو بھی لی ہے۔ وہاں ایک پتھر ہے، اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے قدرتی طور پہ کہ وہ کرسی کی طرح لگتا ہے، بیٹھنے کی سیٹ ہے اور پیچھے ایسا ٹیک لگانے کے لیے بھی ہے۔ مولانا امام محمد باقر علیہ السلام وہاں گئے تھے اور اس کی تمام نشانیاں اور تختے موجود ہیں۔ تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ آخر اس علاقے میں ایک حضرت امام آئے تھے۔ لیکن جب میں خوروگ گیا تو خوروگ سے اور آگے تقریباً 35 کلومیٹر پہ وہاں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ امام زین العابدین ادھر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے ذکر کیا خلیفہ نے اور دوسرے ہمارے جو بزرگ تھے وہاں کہ امام زین العابدین یہاں آئے تھے اور اس پہاڑ کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ جو قوم وہاں رہتی تھی وہ کافر تھے، اور جب ایک ایسا کوئی بزرگ آیا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، تو انہوں نے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر، ایک مکان جتنا بڑا پتھر، اس کو زور لگا کے اس طرح سے ہلایا کہ وہ لڑکتا 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 نیچے آ رہا تھا، اور حضرت امام زین العابدین وہاں نیچے آرام فرماتے تھے۔ یوں اوپر نظر پڑی حضور کی تو وہ پتھر کھسکتا کھسکتا آدھے سے زیادہ نیچے اتر آیا تھا، تو امام نے ایسا ہاتھ کیا، وہ پتھر ادھر رک گیا۔ پھر مولا اٹھے اور اوپر گئے، اوپر جا کے اپنے دونوں ہاتھ مبارک پتھر پہ رکھے اور اس کو دبایا، یہاں تک دبایا کہ حضور کا پنجہ جو ہاتھ ہے میرے ہاتھ سے لگ بھگ دگنا ہاتھ ہے، وہ مولا کی 5 انگلیاں اندر چلی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے۔ وہ پتھر، اس بات کو 1300 سال ہو چکے، وہ پتھر اسی طرح سے دیوار کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی چیز نہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب تو ہماری جماعت نے اس کے ارد گرد حصار کر کے دروازہ وغیرہ بنا لیا ہے اور اس کو اندر لے لیا ہے۔ اس کے بعد دائی ناصر خسرو بھی گئے تھے، وہاں پانی نہیں تھا تو دائی ناصر خسرو نے ایک نیزہ لے کے زمین پہ مارا اور اس میں سے چشمہ پھوٹا، اور وہ چشمہ اب تک جاری ہے۔ امام زین العابدین اور امام محمد باقر، یہ 2 امامین تاجکستان میں اس علاقہ جو شوغنان ہے
بدخشان ہے، یہ وہاں گئے تھے. لیکن میں آپ کو ایک جو ہسٹری جو ہماری ستوینک نیویل میں لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو اس کا بیان بنانا چاہتا ہوں. اسی ایک لڑائی کے اندر مسلمانوں نے بہت سے قیدی پکڑے. اس کے اندر کچھ چھوٹے بچے بھی تھے. تو یوں 8-10 برس کے بچے تھے. تو حضرت علی اپنے ساتھ گھر لے آئے. سیدہ بی بی فاطمہ نے ان کو اپنے گھر میں رکھا. یہ جو لڑکے تھے 4، حقیقت کے اندر کوئی ایسی بیماری تھی یا ایسی کوئی قوم میں سے آتے تھے کہ یہ لوگ یونخ تھے. یونخ کہتے ہیں نہ عورت نہ مرد. یہاں کھاتے پیتے رہے. کچھ عرصہ کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی اور یہ وفات خلیفہ ابو بکر کے زمانے میں ہوئی. جب حضرت بی بی فاطمہ کا آخری وقت آیا تو ان 4 کو بلایا اور کہا میں تمہیں آزاد کرتی ہوں. آج سے تم آزاد ہو اور میری دعائیں ہیں کہ خدا تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر خوب آباد کرے، تمہاری اولاد آباد ہوئے. تو اس لفظ کے اوپر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. یاد رکھنا، علی کو کبھی مت بھولنا. ایسی نصیحتیں کی، لیکن یہ نصیحت کہ خدا تعالیٰ تمہاری اولاد کو آباد کرے اور بڑھاوے، یہ ایک غیر فطری چیز تھی. کیونکہ وہ ایسے تھے کہ مخنث تھے، نہ اس طرف نہ اس طرف، اور مخنث کو بچے نہیں ہو سکتے. لیکن ماتا فاطمہ کی زبان سے جو دعا نکلی وہ عرش العظیم پہ منظور ہوئی. بی بی فاطمہ کے گزر جانے کے بعد بہت دیر تک حضرت مولا مرتضیٰ علی کی خدمت میں پڑے رہے. لیکن جبھی مرتضیٰ علی کا خون ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا مرتضیٰ علی کو قتل کیا. حالات خراب ہو گئے. یہ سب لوگ شمال اور مشرق کی طرف چلے گئے. اور ان علاقوں میں کہ جو آج پامیر کی وادی پامیر ہے، یہاں یہ لوگ آ کے بسے. یہ بدخشانی ان کی اولاد ہیں کہ جن کو حضرت بی بی فاطمہ نے دعا فرمائی تھی. اور ان لوگوں کے اندر سینکڑوں سال سے ایک عادت چلی آئی. علی کے عشق کے اندر ان لوگوں میں یہ ایک رسم پیدا ہوئی کہ جو ہی ایک بچہ پیدا ہوئے، اس بچے کو کاٹن کے اندر لپیٹ کے کپڑے میں ایک چمڑے کی بیگ میں ڈال دیتے تھے اور پامیر کے پہاڑ کے اوپر جا کے کچھ لوگ مولا علی کی دعا مانگ کے کہ یا مولا، اگر یہ بچہ بڑا ہو کے تیرا غلام اور تیری وفاداری فرمان برداری میں رہے گا تو زندہ رہے، لیکن بڑا ہو کے اگر یہ کافر بن جائے اور تیرے سے پھر جائے تو بہتر ہے ابھی ہی مر جائے. ان 1300-1400 برسوں کے اندر مجھ کو کہا گیا کہ ایک بچہ مرا، ہر بچہ زندہ رہا، اور یہ علی کے عاشق ہے. نصیری کی طرح یہ علی کے عاشق ہے. اور ان لوگوں نے اور ان کے ارد گرد کے جو دوسرے لوگ تھے جن کو دائی پیر ناصر خسرو نے ان کو مذہب سکھایا، ان کے عشق اور محبت کے اندر اور بھی اضافہ ہوا. دائی ناصر خسرو نے بہت کام کیا. یہ سارا علاقہ جتنا ہمارے ہنزا سے لے کے اور تاجکستان تک کا یہ سارا علاقہ پیر ناصر خسرو نے ان لوگوں کو مذہب سکھایا اور مذہب پہ مستقیم رکھا. ان لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ظلم اٹھائے ہیں.
परसों, कल नहीं लेकिन परसों, आज तीसरा दिन है, चित्राल के अंदर एक जमात खाने को आग लगा दी गई। इस्माइलियों ने बहुत दुख उठाए हैं, इस्माइलियों ने बहुत जुल्म उठाए हैं, ऐसी ऐसी बातें उठाई हैं कि माँ और बाप के सामने छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो लोग इस्माइली थे। और ये हमारे भाई जो अफगानी हैं, इन्होंने भी बहुत दुख उठाए। शाबाश आपको और आपकी हिम्मत को। लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त नजदीक है कि जब सारी दुनिया के अंदर इस्माइली आबाद होंगे। मैं ज्यादा चीजें अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो वक्त दूर है, बहुत दूर नहीं, एक सदी से भी कम। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा और जल्द आएगा। आप लोग पाकिस्तान में आए हो, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। मौला आपका राहबर है और मौला आपको हिदायत करेगा, रहनुमाई करेगा। और मैं ये भी आपको कह दूं कि पाकिस्तान हमारे गिनानों के अंदर एक मुल्क है, नाम पाकिस्तान नहीं है। मैं आज आपको वो हकीकत बयान करना चाहता हूं। जब हमारे पीर हिंदुस्तान में आए, सबसे पहले मिस्र में से मौलाना इमाम मुस्तनफिर बिल्ला के जमाने के अंदर हजरत नूरुद्दीन इंडिया में आए इमाम के हुक्म से, और हिंदुस्तान आके ये नूरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा सतगुर नूर। इस बात को 1000 साल हुआ है। सतगुर नूर पीर ने सूरत के इलाके के अंदर बंबई के पास अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहां मजहब की इशायत की, बड़े बड़े मोजज़ात भी किए। यहां तक के एक बादशाह, एक राजा इस्माइली बन गया और उसने अपनी बेटी की फिर नूरुद्दीन मोहम्मद के साथ शादी की। किसी और वक्त ये हकीकत बयान की जाएगी। लेकिन पीर सतगुर नूर के आने के बाद और कुछ अरसे के बाद हजरत पीर सब्जवारी हिंदुस्तान में आए। उनके बेटे पीर नसीरुद्दीन ये भी हिंदुस्तान में अपने अब्बा के साथ आए। इनके फर्जंद थे पीर शहाबुद्दीन शाह, जिसको साहिबदीन भी कहते हैं, ये भी इधर थे। इनके फर्जंद थे पीर सदरुद्दीन, इनके फर्जंद थे पीर हसन कबीर दीन, और पीर हसन कबीर दीन के एक भाई थे पीर ताजुद्दीन। इन तमाम पीरों ने हिंदुस्तान के अंदर इशायत का काम किया और इस्माइली मजहब सतपंथ को इंट्रोड्यूस कराया। और जो इस्लाम रसूलुल्लाह के जमाने में था, उस इस्लाम को हिंदुस्तान की तमद्दुन को देख के, हिंदुस्तान की तहजीब को देख के, हिंदुस्तान के रस्म रिवाज और रिवायात को देख के उसको थोड़ा बदल के मतलब उसके कपड़े हिंदुस्तानी कपड़े पहना के इन्होंने वो तालीम दी कि जो रसूल अकरम के जमाने में थी। अब क्या हुआ कि जबान और कल्चर के हिसाब से तमद्दुन दूसरा था, रिवायात में फर्क था, जबान में फर्क था, लोगों की आदतों में फर्क था, और इसलिए पीरों ने इस्लाम की बहुत सी चीजों को इस शक्ल में पेश किया। मिसाल आपको दूं, हमारे जमात खानों में हर रोज ये नादी होती है, मस्जिदों में नादी नहीं है, मंदिरों में भी नहीं है। ये कौन सी ऐसी चीज है कि जो हमको हमारे पीरों ने ये बताई कि हम अपने घरों से जो कुछ भी खाते हैं वो चीजें जमात खाने में हाजिर इमाम की मेहमानी के तौर पे ले आते हैं। पीरों ने अपने मुरीदों को ये सिखाया कि जो तुम खाओ उस रिज़्क में से, जो रिज़्क खुदा ने तुम्हें दिया है, तो उस खुदा रसूल की मेहमानी निकालो। कि यूं समझ के कि रसूलुल्लाह या मौला मुर्तज़ा अली, जिसको हम शापीर कहते हैं, वो तुम्हारे घर आके खाना खाए, कैसा तुम्हें अच्छा लगे। और ऐ मोमिनो,
مکہ چھوڑ کے جب حضور مدینہ آئے تو نبی کریم نے وہاں اپنی حکومت بنائی. مدینہ میں نبی نے اپنی حکومت بنائی اور جب بالکل سکون ہو گیا تو مدینہ کے جو مسلمان تھے ان میں مہاجر بھی تھے اور مددگار کرنے والے مدینہ کے رہنے والے انصار بھی تھے. مہاجروں اور انصار کے اندر کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا تھا لیکن رسول اللہ نے ان کے اندر موافقت پیدا کر دی، یعنی کہ ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا. جب سکون ہو گیا تو کئی ایسے لوگ تھے نبی کریم کی محبت میں کوئی پھل لے کے آوے، کوئی ایک بکرا دے جاوے، کوئی مرغی دے جاوے، کوئی کھجوریں لے آوے کہ نبی کریم کی مہمانی ہوئے. مدینے کی عورتیں اپنے گھر میں کھانا پکاتی تھیں تو تھوڑا سا نکال کے اپنے بیٹے یا اپنے شوہر کے ہاتھ سے رسول اللہ کی خدمت میں ان کے گھر پہنچاتی تھیں اور اس وقت نبی کریم کے حضور میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی کھاتے تھے. یہ جو نبی کے حضور میں مہمانیاں جاتی تھیں یہ ہمارے لیے بنیاد ہے. اگر شہر کے اندر اس اسلام آباد میں کہ راول پنڈی میں حاضر امام بیٹھا ہوئے تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے مولا کو کچھ کھلاؤں یا مہمانی دوں؟ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ حضرت امام کی مہربانی اور دعاؤں کی وجہ سے ہمیں برکت ملتی ہے. تو کبھی ہم مولا کو مہمانی دیں تو یہ مہمانی ہمارے لیے باعث برکت ہوگی. یہ مہمانی جو ہم گھروں سے لے کے آتے ہیں، فروٹ لاتے ہیں، دودھ لاتے ہیں، پکی ہوئی چیزیں لاتے ہیں، خاص طور پہ بنا کے چیزیں لاتے ہیں، یہ رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے. چونکہ ہماری امامت کا سلسلہ مرتضی علی کے بعد سے آج تک حضرت امام تک یہ سلسلہ برابر چلا آتا ہے. کسی جگہ جاری ہوا، کسی جگہ جاری نہ ہوا. دشمنوں کے پنجے میں کوئی جماعت آ گئی تو ہماری بہت سی روایات بند ہو گئی. لیکن ہندوستان ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سکون تھا، لڑائیاں نہیں تھی، اسماعیلی مذہب کے خلاف یا اسماعیلی اماموں کے خلاف کوئی ایسی قوت نہ تھی. اس کے لیے اسماعیلی مذہب نے ہندوستان کے اندر زور پکڑ لیا اور اس کا نام ناندی اس لیے رکھا گیا. عربی زبان کے اندر ندا کہتے ہیں آواز کو اور نادی کہتے ہیں آکشن کرنے والے کو. تو عربی زبان کا یہ جو لفظ نادی ہے یعنی کہ آکشن کرنے والا وہ بگڑ کے یوں بن گیا کہ ہم نے جو مہمانی ہوتی ہے اس کو نادی کہنا شروع کیا. لیکن یہ رسول اللہ کے زمانے سے آتا تھا اور نبی کو کھلا کے ہم لوگ راضی ہوتے تھے. آج ہم حضرت امام کو کھلا کے راضی ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو جماعت خانے ہیں مسجدوں سے جدا ہیں. ہم اس کو مسجد نہیں کہتے کیونکہ مسجد وقف کی جاتی ہے خدا کے نام پر کہ جس کے اندر کوئی بھی آ کے عبادت کر سکتا ہے. غیر مسلمان بھی مسجد کے اندر آ کے عبادت کر سکتا ہے. اور رسول اکرم کے زمانے میں کرسچن لوگوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کی مسجد کے اندر اپنے طریقے سے عبادت کی ہے. اور یوں بھی ہوا ہے کہ یمن کے اندر مسلمان گئے تو وہاں ایک چرچ تھا عیسائیوں کا، تو اس کے اندر انہوں نے بھی اپنے طریقے سے نماز پڑھی اور بعد میں اس چرچ کو مسجد میں بدل دیا. لیکن یہ جماعت خانہ ہے، مسجد نہیں. اور جماعت خانہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ حضرت امام جو وقت کا امام ہے وہ اس گھر کا مالک ہے. حضرت امام کے یہ گھر ہے اور یہ گھر اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کے لیے کھل نہیں سکتا. بعض دفعہ جوان بچے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں غیر اسماعیلیوں کو اپنے جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے. تو میرا اس کا جواب ہے جو کہ حضرت امام نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے. جس حضرت امام کے اس جواب پر سے میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارا حضرت امام روحانی باپ ہے، روحانی ماں ہے، ہم اس کے روحانی بچے ہیں. تو یہ جماعت خانہ مولانا حضرت امام کا گھر ہے جہاں اس کی روحانی فیملی بیٹھتی ہے.
اس وقت ہم نہیں چاہتے کہ وہ آدمی کے جو امام کے روحانی بچے نہیں ہیں وہ اس گھر کے اندر آ کے ڈسٹربنس کریں. اس کے لیے ہم غیروں کو اس گھر میں نہیں آنے دیتے. جب تک کہ وہ حضرت امام کی بیعت نہ کرے وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا. اور امام فرمایا بھی ہے کہ غیروں کو اس جماعت خانے کی جو چٹائیاں ہیں وہ بھی مت دکھاؤ، کیونکہ یہ نورانی گھر ہے، یہاں امام کی بخشش اور رحمتیں اور دعائیں ہوتی ہیں. اے مومنو، نبی کریم کے زمانے میں بھی یہ تھا. مسجد نبوی تھی اور مدینے کے اندر نبی کی حیات میں 9 مسجدیں تھیں، لیکن ابو ذر غفاری جیسے، اسی طرح سے عمار بن یاسر جیسے، سلیمان فارسی جیسے، ایسے بعض صحابی تھے کہ جو نبی کے پاس جا کے پوچھتے تھے یا نبی ہم نماز پڑھتے ہیں، یا نماز سے زیادہ اونچی کوئی تعلیم ہے؟ تو نبی ان کو عبادت سکھاتے تھے اور چھپ کے دروازے بند کر کے ان لوگوں کے ساتھ پرائیویٹ ملاقات کرتے تھے، اس میں اعظم سکھاتے تھے. آپ کے ہاتھ میں کبھی ایک عالم ہوا ہے سنیوں کے اندر، شبلی نعمانی، اس نے سیرت النبی لکھی ہے، 6 حصے ہیں. کہیں سے لائبریری سے ملے تو میں جوانوں کو کہتا ہوں اس کو پڑھو. پہلا اور دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا اور پانچواں ضرور نہیں کہ اس کے اندر شادی بیاہ اور شریعت کے قوانین ہیں، لیکن پہلے 3 حصے پڑھو تو آپ کو پتہ لگے. ایسے بہت سے اصحابوں کے نام بھی ہیں کہ جو رسول اللہ سے خفیہ طور پہ ملتے تھے اور نبی کریم ان کو عبادت سکھاتے تھے. یہ طریقہ ہمارا ہے. مولانا حضرت امام فرمایا کہ اسلام میں 2 طریقے ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن کے ہے. ہم لوگ باطنیہ ہیں، ظاہر پرست نہیں، لیکن ظاہر کی قدر کرتے ہیں. ہم لوگ شریعت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن شریعت میں بہت سی خرافات ہیں کہ جو ہم نہیں مانتے اور ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم لوگ اسماعیلی جو ہیں باطنیہ ہیں کہ ہم صبح 2 بجے اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے دنیا کے اندر سے نیند گما کے ہم خدا تعالیٰ کو، پروردگار کو، پیدا کرنے والے رب العالمین کو ہم یاد کرتے ہیں. اور اس وقت ہم کوئی دنیاوی دعائیں نہیں مانگتے کہ اے اللہ مجھے مالدار بنا دے، اے اللہ میری شادی کرا دے، اے اللہ مجھے یہ کامیابی دے. اس وقت ہماری دعائیں نہیں ہوتی. وہ وقت جو ہے صبح کا وہ محض روحانی وقت ہے. اس میں ہماری ایک ہی چیز ہے کہ ہم نور کی خواہش رکھتے ہیں. اسماعیلی مذہب کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت کی سمجھ ہے اور نور کی سمجھ ہے. حضرت امام کا بدن مبارک ہمارے جیسا ہے، اگرچہ حضرت امام کے بدن کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں کہ سارے جہان میں اس سے زیادہ اور کوئی پاکیزہ چیز نہیں ہے، لیکن ہم حضرت امام کے بدن کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کے نور کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہے وہ محض نور ہے. وہ نور کہ جو آدم علیہ السلام میں اترا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ نور نسل بہ نسل اترتے تمام نبیوں میں سے گزرتے ہوئے محمد رسول اللہ اور مرتضی علی کے درمیان پیدا ہوا. وہ نور اترتے اترتے مولانا حضرت امام کے اندر ہے. مولانا حضرت امام کو امام نے یعنی امام سلطان محمد شاہ نے اپنی یہ نوری بخشش کی، اس کو سونپ دیا. اس طرح امامت سلسلہ بسلسلہ امام اپنی امامت کو اپنے فرزند کو سونپ کے جاتا ہے. ہمارے مذہب کا جو طریقہ ہے وہ نور کے اوپر نبھتا ہے. نور، ہم نور پرست ہیں، نور کی خواہش کرتے ہیں.
نور کو سمجھنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، نور کو پانے کے لیے ہمارے اعمال بھی ایسے پاک ہونے چاہیے کہ جیسے لازم ہے۔ اگر ہمیں نور کی طلب ہے تو اے مومنوں، نور کی طلب کے لیے ہمیں نورانی بننا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دغا کرنا، کسی کا حق کھانا، ظلم کرنا، جھگڑا کرنا، مغروری کرنا، حسد کرنا، یہ تمام بدیاں برائیاں ہونے کی وجہ سے نور ہمیں نہیں ملتا۔ اگر ہم پاکیزہ خیالات رکھیں، اگر ہمارے اعمال صاف ہو جائیں اور ہمارے اندر سے یعنی ہمارے باطن سے تمام گندگی نکل جائے، غلط کام نکل جائیں اور ہمارے اندر جب یہ صفائی پیدا ہو جائے گی تو خدا اس میں نور پیدا کرتا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے نورانی مذہب ہے۔ دنیا کی بدیاں ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ خصوصی طور پہ جو جوان بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے مذہب کی اسٹڈی نہیں کی، وہ دنیا کی بہت سی باتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، لبھائے جاتے ہیں، فریب میں آ جاتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، خود غرضی میں آ جاتے ہیں۔ میں اپنے ان بچوں کو کہتا ہوں، ہم اسماعیلی ہیں۔ اسماعیلی کون ہے؟ مولانا حضرت امام کے روحانی بچے ہیں ہم لوگ۔ مولانا حضرت امام شہنشاہ ہے، مولانا حضرت امام سلطان العظیم ہے، مولانا حضرت امام دو جہان کا سلطان ہے، اور سلطان کی اولاد شہزادے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس حساب سے حضرت امام کے شہزادے ہیں، روحانی شہزادے ہیں۔ کیا ایک شہزادہ گندے کام کرتا ہے؟ کیا ایک شہزادہ بھیک مانگے گا؟ یہ تو شہزادہ ایسا کرے تو بادشاہ کی بے عزتی ہے۔ ہم اسماعیلی ہیں، ہم پاک پاکیزہ آدمی ہیں، کیونکہ ہم لوگ نور سے محبت کرتے ہیں، نور کو چاہتے ہیں، اور نور تک پہنچنا ہماری زندگی کا ایم ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے۔ ہم اسماعیلی دوسروں سے جدا ہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں سے الحمدللہ اس لیے بہتر ہیں کہ ہم باطنیہ ہیں، شریعت کا بھی ہم لحاظ رکھتے ہیں، لیکن وہ شریعت کے جس کے اندر محض پاجامہ اونچا رکھو یا داڑھی رکھو اور مونچھیں منڈا دو، یہ شریعت ہماری نہیں ہے۔ ہماری شریعت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول ہے، اس کا آخری نبی ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور حضرت امام ہر زمانے کے اندر موجود ہوگا۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ میں کبھی کبھی جماعتوں کے اندر کہتا ہوں کہ بھلا پوچھو تو قرآن کہاں اترا؟ کیا قرآن حضرت ابو بکر کے گھر میں اترا؟ نہیں، کیونکہ جب یہ قرآن اترنا شروع ہوا تو حضرت ابو بکر تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ کیا قرآن عمر کے گھر میں اترا؟ حضرت عمر بھی بہت مدت تک مسلمان نہیں بنے اور قرآن اتر رہا تھا۔ تو قرآن اترا تو علی نبی کے گھر میں اترا۔ اس لیے اے دیندارو، اے مومنو، قرآن مولا کے گھر میں اترا، اور جتنا حق مولا کا قرآن پر ہے اور مولا کی وجہ سے ہمارا حق قرآن کے اوپر دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ قرآن ہمارے مولا کے گھر میں اترا۔ لیکن کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، ہمارے پیروں نے کہ جو آل رسول تھے، کوئی پیر باہر سے نہیں آ سکتا سوا اس کے کہ وہ امام کی فیملی والا ہونا چاہیے، امام کا بھائی ہوئے، امام کا بیٹا ہوئے، کوئی بھی، مگر امام کی فیملی میں سے ہی پیر بن سکتے ہیں۔ تو ان پیروں نے جو آل رسول تھے، جن کی زبان عربی تھی، انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر ہندوستانی زبان میں بنائی، جس کو ہم گنان کہتے ہیں۔ ان گنانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ اگرچہ ہندوستان کی زبان کے اندر یہ ترجمہ اور تفسیر جو پیروں نے بنائی، اس کے اندر کچھ ہندوستان کے رہنے والے بادشاہوں اور بڑے بزرگوں کے ہندو نام بھی آئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہندو ہیں یا ہم ہندوازم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر کافروں کا ذکر بھی کیا ہے،
शद्दाद और फराउन का और नमरूद का जिक्र भी किया है। तो कुरान शरीफ के अंदर भी अल्लाह ने ऐसी बहुत सी स्टोरीज कही हैं कि जो मुसलमानों हिंदुस्तानी जबान में और हिंदुस्तानी हिस्ट्री की बातें करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि घिनान हमको हिंदुइज्म सिखाते हैं या हम हिंदू हो गए। ये तो हिस्ट्री है। असल चीज उसके अंदर जो मैसेज है वो चीज है कि हर वक्त उस मौला को याद करो। खाना खाते वक्त उसको याद करो, सोते वक्त याद करो, सुते बैठे राह चलते नाम साहिब का लीजिए। ये कुरान की आयत है। सोते हो, लेटे हो, चलते हो, बैठे हो, खुदा को याद करो। हमारा मतलब है वो सूफियाना तरीका है। और सूफियाना तरीके में ये है कि हर वक्त दस्त बक्कार दिल बयार, ये हमारा उसूल है कि हम हाथ से काम करते हैं लेकिन दिल में हम मौला को याद करते करते याली याली कहते हैं, या अल्लाह कहते हैं, या मोहम्मद कहते हैं, या करीम कहते हैं, या रहमान कहते हैं। हर वक्त किसी न किसी नाम से उस परवरदिगार को याद करते रहो। हमारा तरीका ये तरीका है। और हम सब सारी दुनिया के इस्माइली, हिंदुस्तानी होवे, पाकिस्तानी होवे, अफ्रीका का होवे, ताजिक होवे, बदख्शानी होवे, चितराली होवे, चीनी होवे, कोई भी है, हम सब मौलाना हजर इमाम के रूहानी बच्चे हैं। और इस लिहाज से हमारे आमाल भी ऐसे होने चाहिए कि हम आगा खान के मुरीद हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहज़ादार फरमाया करते थे, तुम ऐसे बनो कि दूसरे लोग कहें कि आगा खान के मुरीद फरिश्ते जैसे हैं। हमारे आमाल ऐसे पाक और फरिश्ते जैसे होने चाहिए। ए मोमिनो, मेरी आपके लिए दुआएं हैं कि मजहब के ऊपर आप मुस्तकीम रहो। मैं दुआ करता हूं कि मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, आपकी आफतें बलाएं दूर करे, आपके दुश्मन दफा करे, आपकी रोजी कमाई में बरकत दे, आपकी आल औलाद को मजहब के ऊपर मुस्तकीम रखे। मौला आपको हर हालत में अपनी पनाह में रखे, अपनी मीठी नजर में रखे, मददगार बने, अच्छी सेहत देवे, मौला ईमान ज्यादा करे। मौला आपके ऊपर हमेशा अपनी रहमतें और अपनी नवाजिशें उतारता रहे। ए मोमिनो, जैसे मैंने आपको अर्ज की कि हमारे मजहब की जो खूबसूरत तरीन चीज है वो सुबह की इबादत है। सुबह इबादत करो। अगर आपके पास इसमें आज़म नहीं है तो भी बैठ के खुदा के नामों में से कोई भी नाम लो, या अली करो, पिरशा करो, या मोहम्मद कहो, या अल्लाह कहो, या रहमान कहो, या मुसीर कहो, कुछ भी नाम आपको खुदा का पसंद है उस नाम की इबादत करो। रोज सुबह उठो। और इबादत करने की अच्छी उम्र क्या है मालूम है? 7 बरस के बाद, 7 बरस की उम्र के बाद 20 बरस तक की ये जो उम्र है, इस उम्र में इबादत करने से बहुत फायदा होता है। इसलिए कि इस उम्र के अंदर दिल की तख्ती बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर बदियां बुराइयां अभी तक आई नहीं। और बदियां बुराइयां आने से पहले अगर 6-7 बरस की उम्र से सुबह की इबादत की आदत अगर पड़ जाए, घर जमात खाने नहीं कर सकते, घर कर सकते हो। ऐसा भी लाजिम नहीं कि 1 घंटा ही बैठना चाहिए, 5-10 मिनट भी बैठो। लेकिन सुबह दुआ पढ़ने से पहले मैं जवानों को कहता हूँ, अपने बच्चों को, उस वक़्त आंख बंद करके मौला का जो ज़ाहिरी दीदार किया है उसको याद करो। और या अली या अली या अली या अली, जैसे आप एक लुकमा मुंह में डालते हो और उसको चबाते हो, इस मोहब्बत के साथ अली का नाम लो, हज़रत इमाम का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, और आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, इबादत करो और अपने मजहब पे मुस्तकीम रहो। तमाम किस्म के गुनाह और बदियों के काम से बचने रहो और बचने की दुआ भी मांगते रहो। इंशाअल्लाह दिन और दुनिया के अंदर आप तरक्की करोगे, आबाद बनोगे, सुखी बनोगे। मौलाना हज़रत इमाम
آپ کے لیے جو میں نے دعا مانگی ہیں ان سب دعاؤں کو رحمت سے قبول کرے اور آپ کی نیکوں میں پوری کرے.